السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس دن کی بات کرنے والے ہیں جس دن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کیا ہے۔ وہ دن جو آنے میں شک نہیں، وہ دن جب پوری کائنات کا نظام بدل دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور زمین اپنی ساری خبریں باہر نکال دے گی۔ اس دن انسان حیران اور پریشان کھڑا ہوگا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہوگا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور جو بھی زندہ ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ننگے بدن، بنا جوتے، بنا کپڑوں کے، لیکن کسی کو کسی کی شرم نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ ہر دل میں ڈر ہوگا، ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ہر زبان پر ایک ہی آواز ہوگی، یا اللہ رحم کر۔ اس دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا گلے تک ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا اور ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ پھر میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ہر انسان کا نام لے کر بلایا جائے گا اور اس کی پوری زندگی اس کے سامنے کھول دی جائے گی۔ اس کی ہر بات، ہر کام، ہر ارادہ، سب کچھ سامنے ہوگا، جو اس نے چھپ کر کیا تھا وہ بھی اور جو کھلے عام کیا تھا وہ بھی۔ اور انسان خود حیران ہوگا کہ یہ سب کیسے لکھا گیا۔ پھر اس کے اپنے ہاتھ پیر اور آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے ہاتھ کہیں گے ہم نے کیا کیا، اس کے پیر بتائیں گے ہم کہاں گئے، اس کی آنکھیں بتائیں گی ہم نے کیا دیکھا، اور اس کی زبان خود اس کے خلاف بولے گی۔ اس دن کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ پھر اعمال کا ترازو لگایا جائے گا، ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور دوسری طرف گناہ۔ اگر نیکیاں بھاری ہوں گی تو انسان کامیاب ہوگا اور جنت کی طرف جائے گا، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، جہاں نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا۔ وہاں کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگی، اور اگر گناہ بھاری ہو گئے تو انسان ناکام ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں کی آگ بہت سخت ہوگی، جہاں انسان جلے گا، چلائے گا، لیکن نہ موت آئے گی کہ اسے چھٹکارا ملے اور نہ کوئی اس کی مدد کرے گا۔ وہ پکارے گا، ہائے ہمارے رب، ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کر سکیں، لیکن جواب ملے گا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ تھی اور اب نتیجے کا دن ہے، اس لیے ناظرین کرام ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، گناہوں سے سچی دل سے توبہ کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، اپنے دل کو صاف کرو، نفرت، جلن اور گھمنڈ کو نکال دو، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور یاد رکھو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے نہ حالت، جب آتی ہے تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آج یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ قیامت کا دن حق ہے اور اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور کامیاب وہی ہوگا جس نے آج اللہ کی بات مان لی اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق بنا لیا، اور ناکام وہی ہوگا جس نے اس دنیا کی چکا چوند میں آ کر اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اس لیے اٹھو، سنبھلو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا تو صرف پچھتاوا ہوگا اور کچھ بھی انسان کے کام نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر لیتا، لیکن اس وقت یہ افسوس اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ابھی سے تیاری کر لو، کیونکہ وہی انسان عقلمند ہے جو آنے والے دن کے لیے تیاری کرتا ہے، اور غافل وہی ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بے جان بناتا ہے اور اپنے انجام کو خود برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور اس کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ آمین۔